کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے، کارخانے بند پڑے ہیں، مزدور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، وہ کسان، وہ ہاری جو اناج پیدا کرتا ہے، وہ آج روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ذرائع ملک کے وزیر خزانہ، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ذرائع ملک کے وزیر خزانہ اس شخص کو بنایا گیا ہے جو کہتا ہے کہ اسے تو زراعت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی۔ کیا کوئی ایسا ملک سنا ہے، کوئی ایسی حکومت دیکھی ہے جو ایک سال میں تین بجٹس دیتے ہیں اور پھر ہر بجٹ کے بعد آٹا مہنگا، دال مہنگی، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، اور دوائیاں بھی مہنگی کر دی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہو اور بیمار ہو تو صحت کا انصاف یہ کہتا ہے کہ آپ مر جاؤ۔ یہ ہے تبدیلی سرکار کا منشور، یہ ہے تبدیلی سرکار کی معاشی پالیسیز۔ یہ غربت نہیں، غریب کو ختم کر رہے ہیں، یہ ملک کو ترقی نہیں، پستی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے، ان سے ملک نہیں سمجھا، ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے، ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ان کا ہر نعرہ دھوکا نکلا۔ اس کٹ پتلی نے کہا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی گروی ہو جاتی ہے، مگر آج ہر در پر بھیک مانگنے جاتا ہے۔ اس کٹ پتلی نے کہا کہ خود خوشی کروں گا مگر IMF نہیں جاؤں گا، مگر آج IMF کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ IMF پروگرام لینے سے پہلے اس کی ہر عوام دشمن شرط قبول کر لی، بجلی مہنگی کر دی، گیس مہنگی کر دی، ڈالر مہنگا کر دیا، جو ڈالر 100 میں ملتا تھا آج 142 کا ملتا ہے۔ اس کٹ پتلی نے کہا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنائے گا، مگر آج میرے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ڈگریز ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں۔ یہ غریب کو گھر تو کیا دیتے، انکروچمنٹ کے نام پر غریب کے سروں سے چھت بھی چھینا جا رہا ہے۔ اس کٹ پتلی نے کہا تھا کہ ایمنسٹی اسکیم اصل میں ٹیکس دینے والوں کے منہ پر تماشا ہے،
حکمران اور کرپٹ اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی سکیمز لاتی ہے. تو بتاؤ اس سکیم میں خان صاحب آپ کس کا کالا دھن سفید کرنا چاہتے ہو؟ اپنی آف شور کمپنیز کا، علیمہ باجی کی سلائی مشین سے بننے والی نیو یارک میں جائیدادوں کا، علیم خان کے قبضوں کا، نااہل ترین کے بے نامی اکاؤنٹس کا، یا ان لوگوں کا جن سے تم کینسر کے نام پر چندہ لیتے ہو اپنی سیاست کے لیے، اپنے الیکشنز کے لیے. یہ نہ صرف جھوٹے ہیں، نہ صرف دھوکے باز ہے، نہ صرف بدنیت ہے، بلکہ یہ منافق ہے. ساتھیوں، آپ ان کی منافقت سے ہوشیار رہنا. یہ آہستہ آہستہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ کے عوام کے حقوق پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پنجاب کے عوام کا حق مارنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے عوام کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، پختونخوا کے خزانوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ون یونٹ کی طرز کا نظام لانا چاہتے ہیں. یہ فیڈریشن کمزور کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی ون یونٹ سے ملک ٹوٹا تھا، اور آج بھی خدا نخواستہ ون یونٹ سے ملک ٹوٹے گا. یہ بھٹو شہید کا دیا ہوا متفقہ آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 30 سال تک بھٹو شہید کے دیے ہوئے عوامی، جمہوری اور وفاقی آئین کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی. وہ 1977 کے آئین میں آمروں کی گئی ترمیموں کو ختم کرنا چاہتی تھی، اسے اصل حالت میں بحال کرنا چاہتی تھی، جو کہ ہم نے کر کے دکھایا. اس قانون میں، اس آئین میں، اس میں ہماری جدوجہد شامل ہے، اس میں ہمارا خون شامل ہے. ہم نے جانیں دی ہے، ہم اس پر آنچ نہیں آنے دیں. ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی شہید کے شہادت کے بعد 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تو ملک کے کیا حالات تھے. پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. بلوچ ساحل وسائل کی مالکی چاہتے تھے، پختون اپنے حقوق اور شراکت چاہتے تھے، سندھ احساس محرومی کا شکار تھا، پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی. ہم نے نہ صرف معاشی حالات سنبھالے، NFC ایوارڈ دے کر صوبوں کو مزید مالی وسائل مہیا کیے، 18ویں ترمیم کر کے ملک کو جوڑا، صوبوں کو حقوق دیے، عوام کو ان کے وسائل کا مالک بنایا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا. مگر یہ بے نامی وزیر اعظم 18ویں ترمیم کو ختم کر کے آپ کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں. وہ میرے کھوٹکی میں آ کر کہتا ہے
کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے۔ سنو کت پتلی، وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں، تمہاری تبدیلی سرکار کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے، تمہاری معاشی نااہلی کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے۔ جو تھوڑی بہت معیشت سنبھلی تھی، جو تھوڑی بہت ترقی ہوئی تھی، وہ تمہاری معاشی پالیسیز کی وجہ سے زوال پذیر ہے۔ میں تمہیں وارن کرتا ہوں، 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کرو، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرو، 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کرو، تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، دمادم مست کلندر، دمادم مست کلندر۔ ساتھیوں، الیکشن مہم کے دوران میں نے پورے پاکستان میں ہر جگہ کہا تھا کہ کچھ عناصر الیکشن میں دھاندلی کر کے ایک کٹ پتلی حکومت لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا کٹ پتلی وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں جو ان کے ہر اشاروں پر ناچے۔ 2018 کے الیکشنز میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، ووٹ کی چوری نہیں بلکہ ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اس الیکشن میں ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ کی طرح لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ پنجاب میں میرا راستہ روکا گیا، پختونخوا جانے کے لیے میرا جہاز کو اڑنے نہیں دیا، مجھے جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پشاور میں میری موومنٹ پر پابندی تھی، میڈیا میں ہمارا بلیک آؤٹ کروایا گیا، بلوچستان میں میرے جانے پر پابندی تھی، لکھ کر دیا گیا کہ آپ نہ یہاں پر جلسہ کر سکتے ہو اور نہ ہی یہاں داخل ہو سکتے ہو۔ اور یہاں سندھ میں ہمارے مخالفوں کے کہنے پر پارٹی کے وفداروں کے نامنیشن پیپرز کو ریجیکٹ کیے گئے، لوگوں کو ہراساں کیا گیا۔ آپ گھوٹکی والے جانتے ہیں کہ میرپور ماتھیلوں میں الیکشن نہیں، جنگ تھا، دیرکھی میں الیکشن نہیں، محاذ تھا، اوبارو میں الیکشن نہیں، سلیکشن تھا، خانگر میں تو اپنے بھائی اپنے ہی سردار کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان کا فارم ریجیکٹ کروا دیا گیا۔ وفاداری نہ بدلنے پر، دباؤ میں نہ آنے پر، حکم نہ ماننے پر یہی ہونا تھا۔ اس الیکشن میں آپ کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی، پورے ملک میں پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، ہمارا ایجنٹس کے بغیر ووٹ کی گنتی کی گئی، 3 دن تک ہمیں ریزلٹس نہیں دیے گئے، اور آج تک ہمارے فارم 45 پتا ہے۔ اس خونی الیکشن میں پشاور میں خودکش دھماکہ ہوا، دیائے خان میں خودکش دھماکہ ہوا، مستونگ میں خودکش دھماکہ ہوا، لیاری میں ہم پر حملہ کروا دیا گیا، کوئٹہ میں دھماکہ، لرکانہ میں میرا پولنگ کیمپ پہ دھماکہ، اور ملک بھر میں سینکڑوں شہادتیں۔ اس خون کا حساب کون دے گا؟ اس کا احتساب کون کرے گا؟ اور ساتھیوں، تاریخ کی بدترین دھاندلی کے باوجود
خان کو میجورٹی نہیں دے سکے، اور جب حکومت بنائی تو مانگے ٹانگے کے ووٹ سے بنی۔ ساتھیوں، اس بدترین دھاندلی اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کرسی پر بٹھانے کے باوجود ہم اس حکومت کو وقت دینا چاہتے۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے تو اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر لیا تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس سسٹم کو آگے چلانا چاہتی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا آئینی بحران پیدا ہو اور سسٹم ڈی ریل ہو۔ ہم چاہتے تھے کہ نئی حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے، انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ پورا کرے، مگر جب ان کے 100 دن پورے ہوئے اور ہم نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ تبدیلی سرکار کی تو کوئی سمتی نہیں ہے، نہ ان کی معاشی پالیسی ہے، نہ ان کی خارجہ پالیسی ہے، نہ ان کی داخلہ پالیسی ہے۔ ان کی معاشی پالیسی تو معاشی دہشت گردی ہے، ان کی خارجہ پالیسی بھیک مانگنے کی ہے، ان کی داخلہ پالیسی انتقام کی پالیسی ہے۔ یہ احتساب نہیں، انتقام ہے۔ یہ نیب گردی کے ذریعے ہمیں خاموش کرنا چاہتے ہیں، یہ نیب گردی کے ذریعے ہمیں جھکانا چاہتے ہیں، یہ نیب گردی کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، عوام کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں چھپانا چاہتے ہیں۔ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا احتساب نہ کرو، میں تو کہتا ہوں کہ سب کا احتساب کرو، احتساب کا ایسا نظام ہو جو سب کا صاف اور شفاف احتساب کرے، جس احتساب سے انتقام کی بو نہ آتی ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسے احتساب ہے کہ نیب سندھ کا ایک میونسپیلٹی اور ایک ٹاؤن کمیٹی کے آفیسر کا احتساب تو کر سکتا ہے، مگر بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالتا؟ یہ کیسا احتساب ہے کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کو ایسٹ بیونڈ مینز جیسے جھوٹے کیس میں گرفتار کیجیے ہے، مگر علیمہ باجی سے اس کی بیرون ملک جائیدادوں کا پوچھا تک نہیں جاتا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو تو نیب بلا لیتا ہے، مگر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اربوں روپے کی کرپشن پر نوٹس تک نہیں دیا جاتا۔ یہ انتقام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نیب گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آمریت کے پلے ہوئے آمروں کے قانون سے ہمیں جھکا نہیں سکتے، ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ ہم ان کے بھی مقابلہ ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا تھا، ہم تمہارا بھی مقابلہ کریں گے، کٹھ پتلی۔